نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج تیسرا درس ہے کلمہ طیبہ کے پہلے جز کی فضیلت کے حوالے سے۔ کلمہ طیبہ کا اقرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے جنت میں ضرور جائے گا، اور یہ لا الہ الا اللہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا افضل ترین نیکی ہے، لا الہ الا اللہ کہنا مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کی سعادت کسے نصیب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سوال پر شاباش دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث۔ اے ابو ہریرہ، مجھے پتہ تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حدیث پر بہت حریص ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میری شفاعت کی سعادت اسے نصیب ہوگی جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ یہ روایت بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 99۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے دریافت کیا کہ اس کلمے کا اخلاص کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تحجزہ عن محارم اللہ عز وجل۔ اس کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے انسان رک جائے۔ جب انسان دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو دار اسلام میں انسان اسی کلمے ہی کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے۔ جب انسان دل و جان کے ساتھ، زبان کے ساتھ، دل کی تصدیق کے ساتھ یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ اس کے ذریعے سے دار اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ پھر دار اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان کو جن کاموں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانا انسان پر فرض ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جن کاموں کے کرنے سے روکا گیا ہے، جو کام دین میں حرام ہیں، ان کاموں سے رک جانا یہ بھی انسان پر فرض ہے۔ اور جو شخص ان کاموں سے رک جاتا ہے، جو شریعت نے، جو دین نے ہمارے اوپر حرام کیے ہیں، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1235۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتی تفضی الی العرش مجتنب الکبائر۔ جو بندہ بھی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش الہی تک جا پہنچتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے وہ شخص بچتا رہا ہو۔ وہ یہ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت نمبر حدیث نمبر 3590۔ اور لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کے بارے میں بے شمار فضائل، بے شمار احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کلمہ جو ہے اس کے کلمات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ اعظم من احد، کہ لا الہ الا اللہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہنا اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی بہت بڑا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کل تحلیلۃ صدقۃ، یعنی ہر لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحوها، جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو تاکہ وہ نیکی ان برائیوں کو مٹا کر ختم کر دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ افضل الحسنات، یہ تو تمام نیکیوں میں سب سے افضل نیکی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کی تصدیق حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی، جو کہ اس وقت وہاں موجود تھے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حل فیکم غریب، کیا تم میں کوئی اجنبی موجود ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کوئی موجود نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا دروازہ بند کر لو۔ دروازہ بند ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، تم لوگ اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور لا الہ الا اللہ کہو۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور فرمایا، الحمدللہ اللہم بعثتنی بہذہ الکلمہ وامرتنی بہا ووعدتنی علیہا الجنہ وانک لا تخلف المیعاد۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے اللہ، تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا، اس کلمے پر جنت کا وعدہ کیا اور یقیناً تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، ابشروا فإن اللہ عز وجل قد غفر لکم، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ اور یہ کلمہ جو ہے انسان پڑھتا ہے، اس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور روایت ذہن میں آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، بے شک عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اسکن، ٹھہر جاؤ، تو وہ کہتا ہے، اللہ میں کیسے ٹھہر جاؤں کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو اس کی ابھی تک بخشش کا فیصلہ نہیں ہوا، مغفرت نہیں ہوئی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انی قد غفرت لہ، اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی، تو وہ سکون ٹھہر جاتا ہے۔ یہ روایت ہے مسند البزار کی 8065 نمبر کی حدیث ہے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کلمے کے بڑے فضائل ہیں، اسے زبان سے روزانہ دہرایا جائے۔ یہ کلمہ
کی وجہ سے انسان کی بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، اور روز جزا کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور اسی کلمے کی وجہ سے وہ ستون اس وقت تک نہیں ٹھہرتا جب تک اس شخص کی بخشش وہ ستون نہ کروا لے۔ اور یہ کلمہ کہنا، زبان سے کہنا، یہ افضل ترین نیکی ہے کہ انسان گناہ کرے، اور گناہ کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیاں کرے تاکہ ان نیکیوں کی وجہ سے اس کے وہ گناہ دھل سکیں۔ تو اور نیکیوں میں بھی سب سے افضل نیکی لا الہ الا اللہ ہے، وما علینا الا البلاغ۔